السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ آج ملانے والی حرف کی شکل کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ملانے والے حرف کی کیا شکل ہوتی ہے، آج اس کو دیکھیے، سمجھیے اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ تو چلو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں، اور ہمارا پچھلی ویڈیو میں جو سبق شروع ہوا تھا وہ حروف تہجی کی مکمل تختی ہوئی تھی۔ حروف تہجی یعنی الگ الگ حرف جو آتے ہیں ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اور آج ہمارا سبق شروع ہوگا مرکبات، حروف کی شکلیں یعنی ملے ہوئے حرف کی شکلیں۔ تو ہمارا جو پچھلے ویڈیو میں سبق ہوا تھا ہم اس کو واپس سے دہراتے ہیں۔ یہ الف، با، تا، ثا، دیکھو تینوں حرف کی ایک شکل ہے۔ ان کی پہچان نقطے سے ہوتی ہے۔ ایک نقطہ نیچے لگنے سے با ہوتا ہے، دو نقطے اوپر لگنے سے تا ہوتا ہے، تین نقطے اوپر لگنے سے ثا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جیم، ہا، خا کی ایک شکل ہے۔ ان کی پہچان نقطوں سے ہے۔ نیچے ایک نقطہ لگنے سے جیم ہوتا ہے، نقطہ نہ ہونے سے ہا ہوتا ہے، اور نقطہ اوپر لگنے سے خا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دال اور ذال ان دونوں کی ایک شکل ہے۔ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور ذال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، تو یہ دال، ذال۔ را، زا، ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے۔ زا کے اوپر نقطہ ہے، را کے اوپر نقطہ نہیں ہے۔ سین، شین، یہ بڑا شین نقطہ والا اور یہ چھوٹا سین، ان دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ سین، شین۔ صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو یہ آپ کے سامنے حروف تہجی کی مکمل تختی آ گئی ہے۔ یعنی جو الگ الگ حرف ہوتے ہیں اس کو انگلش میں یوں سمجھے کیپٹل لیٹرز، یعنی یہ الگ الگ حرف ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ جو ملے ہوئے حرف کی شکلیں وہ آئیں گی۔ ملے ہوئے حرف کی شکلیں، یہ الف ہے، اس کی ملے ہوئے حرف کی شکلیں دو۔ الف کی دو شکل، با کی دو شکل، تا کی دو شکل، ثا کی دو شکل، جیم کی دو شکل، ہا کی دو شکلیں، خا کی دو شکلیں، دال کی ایک شکل، ذال کی ایک شکل، را کی ایک شکل۔ یہ شکل کو دھیان دے، جو شکلیں ہیں یہ شکلیں آگے مل کر آئے گی، اور ان شکلیں کو ملنے سے لفظ بنے گا۔ پورے قرآن کے اندر یہ 29 حرف آنے والے ہیں۔ یہ 29 حرف آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان کی شکل آپ کے دھیان میں ہوگی تو قرآن کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، تو اس لیے اس پر دھیان دیں۔ زا کی ایک شکل، سین کی دو شکل، شین کی دو شکلیں، صاد کی دو شکلیں، ضاد کی دو شکلیں، طا کی دو شکلیں، ظا کی دو شکلیں، عین کی دو شکلیں، غین کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، قاف کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، واو کی ایک شکل۔ دیکھو واو الگ بھی ایسا آئے گا اور مل کر بھی ایسا آئے گا۔ ہا کی تین شکل، یہ تین طرح کے ہا آئیں گے، مل کر جو حروف آئیں گے، مل کر جو لفظ آئے گا ان کی یہ تین شکلیں آئے گی ان کی۔ حمزہ کی دو شکل، یا کی دو شکلیں۔ یہ ملے ہوئے حرف کی شکلیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، تو ان شکلوں کو دھیان میں رکھے۔ یہ 29 حرف ہے، 29 حرف کی شکلیں ہیں، اور یہ جو حرف کی جو شکل ہے یہ مل کر ان سے لفظ بنتا ہے، پھر لفظ سے پھر جملہ بنتا ہے۔ یعنی پورے قرآن کے اندر 29 حرف ہے،
تو ان کے مخارج بھی صحیح ہو اور ان کے جو شکل ہے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہو. اگر یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تو ہمارا قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. بہت جلد ہم قرآن کو سیکھ جائیں گے. اب ہم ایک صورت لے لیتے ساتھ میں تاکہ ہماری نماز بھی درست ہو جائے، کیونکہ نماز کے اندر صورت پڑھی جاتی ہے. صورت کا پڑھنا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی. ہم سورہ فیل یہ سورہ لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. علم تر کیف، علم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک کیسا کیا تمہارے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ. علم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا، کیا اس نے ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی. یعنی اللہ رب العزت نے جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے ان کے جو پلان تھا، ان کی جو چالیں تھی، ان سب کو ناکام اللہ نے کر دیا. اس کے بارے میں ذکر ہے. کیا اس نے ان کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل اور ان پر بھیجے پرندے جھنڈ کے جھنڈ. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، یعنی ان پر پتھر اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ چنانچہ ان کو ایسا کر دیا جیسا کھایا ہوا بھوسا. یہ اس کا ترجمہ بھی ہو گیا. یہ سورہ فیل ان کے بارے میں ہے کہ جو ابرہہ فوج بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئی تھی. اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اور ابرہہ فوج کو ہلاک کرنے کے لیے ایک پرندے بھیجے تھے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے. تو ان پرندوں نے اور پتھر کے برسانے سے وہ ابرہہ پوری فوج ایسی ہو گئی جیسے ایک بھوسا، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. تو اسی کے بارے میں ذکر ہے. آج کا سبق ہمارا پورا ہوا، اس لیے سورت کو بھی صحیح پڑھنے کی کوشش کریں اور جو میں نے بتایا اس کو بار بار سنیں اور اس کو دوستوں میں اور جتنے بھی ہمارے پہچان والے اس کو بھی شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی ثواب جاریہ ملے. اور جنہوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. چلو اب میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.